السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ پہلے آپ اپنا دل آئینہ کیجئے، پہلے آپ اپنا دل آئینہ کیجئے، پھر کسی سے امید وفا کیجئے۔ سر بلندی کی خواہش ہے دل میں اگر، سر بلندی کی خواہش ہے دل میں اگر، سر اٹھا کر نہ اتنا چلا کیجئے، سر اٹھا کر نہ اتنا چلا کیجئے۔ مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے، مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے، اپنی اپنی حدوں میں رہا کیجئے، اپنی اپنی حدوں میں رہا کیجئے۔ اتنی سنجیدگی بھی مناسب نہیں، اتنی سنجیدگی بھی مناسب نہیں، گاہے گاہے میاں ہنس لیا کیجئے، گاہے گاہے میاں ہنس لیا کیجئے۔ پیکر مصلحت ہے ہر ایک آدمی، پیکر مصلحت ہے ہر ایک آدمی، کس سے ملیے کسے رہنما کیجئے، کس سے ملیے کسے رہنما کیجئے۔ پہلے آپ اپنا دل آئینہ کیجئے، پھر کسی سے امید وفا کیجئے۔ صدر محترم
علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، اس مسجد میں کافی عرصے کے بعد دینی پروگرام میں شرکت کے لیے آنے کا اتفاق ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت پروگرام چل رہا ہے۔ مجھ سے پہلے آپ نے جامعہ سلفیہ بنارس، جو ہمارا مادر علمی ہے، وہاں زیر تعلیم ایک ہونہار طالب علم جو وہاں عالمیت کی کلاس میں پڑھ رہے ہیں، حافظ محمد آصف حفظہ اللہ سے آپ نے بڑا بہترین خطاب سنا ذمہ داریوں کے تعلق سے۔ میرے بعد آپ کے اسی علاقے کے نوجوان خطیب شیخ محمد غفران سلفی حفظہ اللہ بھی خطاب فرمائیں گے۔ میں آج ایک ایسے ٹاپک پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق تقریباً ہم میں سے ہر انسان سے۔ کوئی ایسا گھر نہیں ہے، کوئی ایسی فیملی نہیں ہے، کوئی ایسا پریوار نہیں ہے جہاں آج کچھ نہ کچھ اختلافات نہ ہو۔ کہیں بھائی بھائی میں نہیں اچھی نبھ پا رہی ہے، کہیں باپ بیٹے میں عرصے سے بول چال بند ہے، کہیں چچا بھتیجے میں دشمنی ہے، مقدمے بازی ہے۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے، یہ خاندان، یہ پریوار، یہ فیملی جو ظاہر ہے کہ ہمارے آپس کے تعلق کا ایک رشتہ ہوتا ہے۔ بھئی ہمارا کوئی بھائی ہے، ہمارا کوئی بھتیجا ہے، ہمارا کوئی بھانجا ہے، یہ رشتے ہی ہمیں آپس میں جوڑتے ہیں۔ اور ان رشتوں کو قرآن و سنت میں رحم کہا گیا۔ رحم جانتے کس کو کہتے ہیں؟ رحم کہتے ہیں جہاں سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس کو انگلش میں وام بولتے ہیں، WOMB وام۔ رحم مادر، جہاں سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس چیز کو عربی میں رحم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو رحم کہا۔ کیا مطلب یہ رشتہ داری جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے، یہ مین میڈ نہیں ہے، انسان کی بنائی ہوئی چیز نہیں۔ اللہ نے یہ رشتہ بنایا ہے، یہ بائی چوائس نہیں ہے کہ آپ کسی کے بھائی ہو گئے۔ اللہ نے بھائی بنایا تب بھائی ہوئے، اللہ نے کسی کو آپ کا دادا بنایا تو آپ کے دادا ہوئے، اللہ نے کسی کو آپ کا پوتا بنایا تو آپ کا وہ پوتا ہوا۔ تو ان رشتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیت، سورہ نساء کی پہلی آیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں پڑھتے تھے، وہ آیت تو ہم لوگوں کو یاد بھی ہو گئی ہوگی سنتے سنتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رشتوں کی اہمیت کو بتایا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ میرے بندو، اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کا نام لے کر کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ سوال کرنے والا جب اللہ کا نام لے لیتا ہے، انسان آٹومیٹک ڈھیلا پڑ جاتا ہے، نرم پڑ جاتا ہے۔ اللہ کا نام لے کر کے کوئی ہاتھ پھیلا دے، کوئی سوال کر دے، ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے، یہ اللہ کے نام سے مانگ رہا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کا نام لے کر کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ وَالْأَرْحَامَ، اور اے میرے بندو تم رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو، رشتوں کو توڑنے سے ڈرو۔ یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے، تمہیں توڑنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور اگر رشتوں کو توڑتے ہو تو کان کھول کر کے سن لو، اللہ تعالیٰ تم پر نگراں ہے، اللہ تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو دیکھ رہا ہے۔ تم نے جان بوجھ کر کے کوئی رشتہ اگر توڑ دیا، تم نے کوئی رشتہ کاٹ دیا، تو تمہیں اللہ کے حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تمہارے ایک ایک عمل کی نگرانی کر رہا ہے۔
یہ رشتہ ہے میرے بھائی. ابھی آپ کے علاقے کے ڈاکٹر صاحب یوکرین سے میڈیکل کی تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں, ڈاکٹر نذر الحق صاحب, ابھی ان سے بات ہو رہی تھی. انہوں نے نقشہ کھینچا یوکرین کا جب وہاں حالات خراب تھے, ابھی بھی خراب ہیں. بتانے لگے ڈاکٹر صاحب کی نفسی کا عالم تھا. کہتے وہ جو آپ لوگ تقریروں میں بتاتے نا میدان محشر کا جو حال ہے وہ حال تھا وہاں. ابھی ایک دن ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے, مولوی صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, کسی کا پسینہ سینے تک, کسی کا پسینہ کمر تک, کسی کا پسینہ گھٹنے تک, یہ کیسے پاسبل ہے؟ اگر ایک جگہ 20 انسان ہیں تو کسی کا پسینہ کم, کسی کا پسینہ زیادہ, کسی کا پسینہ نیچے, یہ کیسے پاسبل ہے؟ میں نے کہا اچھا یہ پاسبل ہے کہ سورج 1 میل کی دوری پر آئے اور انسان سروائیو کر لے؟ بھئی سورج 9,30,00,000 میل دور ہے, تب بھی جب گرمی زیادہ ہوتی ہے لوگ لو سے مر جاتے ہیں, گرمی سے مر جاتے ہیں. اور قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1 میل کی دوری پر ہوگا اور لوگ سروائیو کر لیں گے. اسی حالت میں میدان محشر قائم ہوگا, اسی حالت میں حساب و کتاب قائم ہوگا. میں نے کہا نا یہ اگر مگر چوں چرا, قیامت کے بارے میں یہ سوالات مت کیا. قیامت کا تعلق غیب سے ہے اور ایمان والے کی پہچان بتائی گئی, الذین یؤمنون بالغیب, وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. ایمان ہے ہمارا, اللہ نے اور اس کے رسول نے جو بیان کیا اس پر ایمان ہے ہمارا. قیامت کے دن گرمی ہوگی تو ہوگی, 1 میل پر سورج ہوگا تو ہوگا, ہم سب ننگے میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے تو ہوں گے. ہم رسول پر ایمان لائے ہیں, ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں, اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو ماننا ہے میرے بھائی. ہماری لاجک, ہماری ریزننگ, ہماری عقل, ہماری منطق, ہماری سائنس مانے نہ مانے, ہم سائنس پر ایمان نہیں لائے, ہم لاجک پر ایمان نہیں لائے, ہم لاجک کی بیس پر ایمان نہیں لائے, ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. قیامت کے دن کا جو یہ منظر ہوگا اس میں سارے انسانوں کی پہلی پرائیورٹی کیا ہوگی کہ جلدی سے حساب کتاب ہو جائے. جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے یہ بات کا مسئلہ ہے, پہلے جلدی سے حساب ہو جائے. گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے, یہ پریشانی برداشت نہیں ہو رہی ہے, تو لوگ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, کہیں گے اے آدم آپ سارے انسانوں کے باپ ہیں, اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے, آپ دیکھ رہے ہم کتنی پریشانی میں ہیں, آپ اللہ سے کہہ کر کے جلدی سے حساب کروا دیجیے. آدم علیہ السلام فرمائیں گے ان ربی غضب ما لم یغضب قبلہ ابدا, آج میرا پروردگار اتنے غصے میں, اتنا غصے میں کبھی نہیں تھا, اور میں اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے کے لائق نہیں ہوں. میں نے اللہ کے منع کرنے کے باوجود جنت میں اس درخت کے پھل کو کھا لیا تھا جس کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا. میں آپ لوگوں کی یہ کام نہیں کر سکتا, لست لہا, میں اس قابل نہیں ہوں. لیکن آپ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیے, وہ دنیا میں اللہ کے پہلے رسول ہیں, 950 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں. حضرت نوح کے پاس آپ چلے جائیے, وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے. لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے, ان کے سامنے بھی اپنی فریاد رکھیں گے, وہ بھی معذرت کا اظہار کر لیں گے, لست لہا, میں اس قابل نہیں ہوں. وہ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ, ابراہیم علیہ السلام بھی معذرت کا اظہار کر لیں گے, کہیں گے میں اس قابل نہیں. تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ, موسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے, کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے, وہ بھی انکار کر دیں گے اور کہیں گے جاؤ اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ. اسلم کانپوری نے کہا تھا بروز قیامت بجز نفسی نفسی, اسے یاد آئے گی اسلم کسی کی, نہ بھولیں گے جس کو نبی مکرم, وہ امت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. سارے نبی کہیں گے میں اس قابل نہیں ہوں, ہمارے نبی کہیں گے انا لہا, میں تم لوگوں کے لیے سفارش کروں گا اللہ کی. اللہ اکبر, اس نبی کو ہم سے کتنا پیار ہے میرے. ہماری جان قربان, ہمارے ماں باپ اس نبی کے اوپر قربان. اس نبی نے, وہ نبی دنیا میں بھی ہمارے لیے رحمت اور آخرت میں بھی رحمت. جب سارے نبی کہیں گے آج مجھے اپنی فکر ہے, مجھے اپنے دامن کی فکر ہے, اس دن بھی اس نبی کو اپنی امت کے گنہگاروں کی فکر. اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے,
اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، ایسی حمد و ثنا جو آج تک کسی نے نہ کی ہوگی۔ اللہ کی طرف سے آواز دی جائے گی، یا محمد ارفع راسک، اے میرے حبیب سر اٹھائیے، سل توتا مانگیے دیا جائے گا، اشفع تو شفع، آج آپ سفارش کیجئے، آج آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی اس کے بعد سفارش کریں گے اور اللہ تعالی حساب و کتاب لے گا۔ اب اس کے بعد صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، وَيُوزَعُ الصِّرَاطُ، پل صراط رکھا جائے گا۔ پل صراط جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا اور بال سے زیادہ باریک ہوگا، پل صراط رکھا جائے گا، اور پل صراط کے اوپر اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ، دو چیزیں ایسی ہیں جو پل صراط کے کنارے کھڑی ہو جائیں گی، ایک امانت کھڑی ہو جائے گی، ایک رشتہ داری کھڑی ہو جائے گی۔ فَيَقُومَانِ عَلَى جَنَبَتَيِ الصِّرَاطِ، وہ دونوں پل صراط کے کنارے کھڑی ہو جائیں گی۔ جو پل صراط سے گزرے گا، رشتہ داری کہے گی تو نے مجھ کو کاٹا ہے، امانت کہے گی تو نے میرا حق ادا نہ کیا ہے، امانت اس کو کراس کرنے نہیں دے گی، رشتہ داری اس کو کراس کرنے نہیں دے گی۔ رشتہ داری کو توڑا ہے، رشتہ داری کے ساتھ اگر صحیح طریقے سے نہیں نبھایا ہے تو پل صراط نہیں پار کر پائیں گے میرے بھائی، اور پل صراط سے جو گرے گا نہیں تو ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے رشتہ داری کا۔ اس کے بعد بھی آج عدالت میں چلے جاؤ، بنارس کی کچہری میں چلے جاؤ، آپ کو غیر مسلموں سے زیادہ کیس ملیں گے مسلمانوں کے، زمین کے، جائیداد کے، مال کے، آپس میں لڑائی کے، جھگڑے کے، سب سے زیادہ کیس ہمیں ملیں گے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے میرے بھائی؟ اس کا حل کیا ہے؟ یہ خاندانوں کے جھگڑے مٹیں گے کیسے؟ آج کی میری تقریر کا عنوان یہی ہے کہ خاندانی اختلافات کو، خاندانی جھگڑوں کو مٹایا کیسے جائے۔ اس میں سب سے پہلی بات آپ نوٹ کر دیجئے، یہ رشتہ داریاں ہیں تو ایک بات آپ یاد رکھیے میرے بھائی، برداشت کرنا پڑے گا آپ کو۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایسی دنیا جہاں کسی سے آپ کا اختلاف نہ ہو، جہاں آپ کو کبھی کوئی برا بھلا نہ کہے، پہاڑوں پہ چلے جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، اس سرزمین پہ رہ کے، لوگوں کے بیچ میں رہ کے سب لوگ واہ 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 کریں، یہ تو پاسبل نہیں ہے میرے بھائی، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، المومن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من المومن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم، وہ مسلمان جو لوگوں سے گھل مل کر کے رہتا ہے اور لوگوں کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، وہ مسلمان اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں سے گھل مل کے نہیں رہتا ہے، جو بند کمرے میں رہتا ہے، جو لوگوں سے زیادہ تعلق نہیں رکھتا ہے۔ لوگوں سے ملو گے، جلو گے، رشتہ داری رکھو گے، تعلق رکھو گے تو تکلیف بھی ملے گی میرے بھائی، صبر کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے صاحب ہم بڑے نازک ہیں، ریشم کے بنے ہوئے ہیں، سونے کے بنے ہوئے ہیں، ہم کو چوٹ نہ لگے، ہم کو کوئی برا بھلا نہ کہے، تو ذرا اس مالک کو یاد کرو، اس پروردگار کو یاد کرو، وہ کتنا صبر کرتا ہے۔ وہ تو بدلہ لے سکتا ہے، وہ تو انتقام لے سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لا احد اصبر علی اللہ من اللہ، لا اصبر احد علی اذن یسمعہ من اللہ عز وجل، کسی کی تکلیف دہ بات کو سن کر کے اگر سب سے زیادہ کوئی صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ لوگ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، لوگ اس کا بیٹا قرار دیتے ہیں، کوئی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے، کوئی عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے، لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، ثم یعافیہم ویرزقہم، پھر بھی اللہ روزی دے رہا ہے، پھر بھی اللہ عافیت دے رہا ہے، پھر بھی اللہ جلا رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ یہ اس کا صبر نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ اس کا برداشت نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ اس کا حلم نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ اس کی بردباری نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ رشتہ داریوں میں صبر کرنا پڑے گا، تکلیفیں آئیں گی آپ کو، جب تکلیفیں ملے اپنے مالک، اپنے رب، اپنے پروردگار کو یاد کرو کہ وہ اپنے بندوں کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کرتا ہے۔ اور اگر چاہتے ہو کہ جھگڑے مٹ جائیں تو سب سے پہلی کوالٹی اپنے اندر پیدا کرو، درگزر کرنے کی، اگنور کرنے کی، نظر انداز کرنے کی۔ اپنے رب سے کیا امید کرتے ہو؟ کبھی چاہیں گے ہم اور آپ کہ قیامت کے دن ہماری زندگی کی کتاب کھول کے رکھ دی جائے؟ ہائے ہائے، دنیا میں کوئی کھول کے رکھ دے ہم برداشت نہیں کریں گے۔
ہماری زندگی بھر کا کچا چٹھا پبلک کے سامنے کوئی کھول دے ہم برداشت نہیں کر سکتے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا, قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا, جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. کبھی سوچو میرے بھائی, ہم لوگ تو موبائل پر بھی پاسورڈ لگا کے رکھتے کوئی دوسرا نہ دیکھ لے, گیلری کو بھی لاک کر کے رکھتے ہمارا فوٹو کوئی دوسرا نہ دیکھ لے. قیامت کے دن سارے لاکس ان لاکڈ ہو جائیں گے, سارے پاسورڈ اوپن ہو جائیں گے, ساری زندگی کی کتاب کھل جائے گی. ہائے 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 کیا منظر ہوگا. اللہ ہم سب کے عیبوں پر پردہ ڈال دے, اللہ ہمارے گناہوں پر اپنے عفو و کرم کا پردہ ڈال دے. ہم تو یہی دعا کرتے ہیں, ہم تو شب قدر میں بھی دعا کرتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. پروردگارا تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, ہم کو بھی معاف فرما دے, ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے, ہمارے گناہوں کو اگنور کر دے, نظر انداز کر دے. اے اللہ ہم خطا کار ہیں, گنہگار ہیں, تو عفو درگزر کرنے والا, تو معاف کرنے والا, ہم کو معاف کر دے. اپنے رب سے تو ہم یہی دعا کرتے ہیں. جب اپنے رب سے ہم یہ دعا کرتے ہیں تو بندوں کے معاملے میں ہم اتنے اسٹرکٹ کیوں ہو جاتے ہیں؟ ایک ایک غلطی کو لے کر, ایک ایک بات کو لے کے ہم حساب لیتے ہیں. نہیں میرے بھائی, معاف کر دیا کرو, درگزر کر دیا کرو. ہمارے نبی سے زیادہ تکلیف تو ہمیں نہیں پہنچائی گئی نا. ہمارے نبی کو کیا نہیں کہا گیا میرے بھائی. وہ نبی جس کے دل میں انسانیت کا درد ہے, جس کے دل میں ایک ہی طرف ہے لوگ سچے راستے پر آ جائیں, لوگ جہنم سے بچ جائیں. اس نبی کو شاعر کہا گیا, اس نبی کو پاگل کہا گیا, اس نبی کو جادوگر کہا گیا, اس نبی کو کذاب کہا گیا, اس نبی کو اس کے وطن سے نکالا گیا, اس نبی کے اوپر نماز کی حالت میں گندگی ڈالی گئی, اس کا گلا دبانے کی کوشش کی گئی, اس کو زہر ملا کے گوشت دیا گیا, اس پر پتھر گرانے کی کوشش کی گئی. کیا نہیں کیا گیا اس نبی کے ساتھ. اتنا سب کچھ ہو گیا, مگر اللہ قرآن میں اپنے نبی سے یہ نہیں کہتا ہے اے نبی تم بدلہ لے لو, اے نبی تم انتقام لے لو. جانتے ہو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. اے میرے حبیب, لوگ آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں, لوگ آپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں, درگزر سے کام لو, معافی سے کام لو, معاف کر دیا کرو, درگزر کر دیا کرو, اور ایسا ویسا نہ معاف کیا کرو. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ, خوبصورتی کے ساتھ معاف کر دیا کرو, اچھائی کے ساتھ معاف کر دیا کرو. علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے کہا کہ خوبصورتی کے ساتھ معاف کر دیا, اور جہاں صبر کی بات آئی اللہ نے کہا فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا, ایسا صبر کرو جو صبر جمیل ہو. جمیل مطلب خوبصورت. اللہ کہہ رہا ہے ایسا صبر کرو جو خوبصورت صبر ہو, اور ایسا معاف کرو جو خوبصورت معافی ہو. کیا مطلب؟ کہ خوبصورت معافی کیسی ہوتی ہے اور خوبصورت صبر کیسا ہوتا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ اللہ رحمت نازل فرمائے کیا نقطے کی بات بیان کرتے ہیں. کہتے دیکھو خوبصورت صبر وہ ہوتا ہے جس میں کوئی شکوہ نہ ہو. ایک ہوتا ہے آپ نے صبر کر لیا, شکوہ بھی ہے. صبر کر لیا, بیمار ہیں صبر کر رہے ہیں مگر شکوہ بھی کر رہے ہیں, یا اللہ مجھے کو بیمار کرنا تھا. صبر ایسا ہو جس میں شکوہ نہ ہو, ایسا صبر خوبصورت صبر ہے. اور کسی کو معاف کرو تو ایسا معاف کرو کہ کوئی پھر حساب مت لو, کوئی عتاب مت کرو, کوئی ناراضگی ظاہر مت کرو. معاف کر دیا تو معاف کر دیا. ایک ہوتا ہے معاف تو کر دیا, معاف کرنے کے پہلے 4 بات سنا دیا, تو نے میرے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا, یہ ہے وہ ہے, ایسا ہے ویسا ہے, اس کے بعد معاف کر دیا. اللہ نے کہا نہیں, فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ, معاف بھی کرو تو ایسا معاف کرو کہ بس معاف کر دیا. یوسف علیہ السلام کو دیکھو, کون بھائی کسی بھائی کے ساتھ ایسا کرے گا؟ اپنے چھوٹے بھائی, اپنے معصوم بھائی, اپنے خوبصورت بھائی کو لے جا کے کنویں میں ڈال دیا. 10 بھائیوں نے مل کے کنویں میں ڈال دیا. جب یوسف کو اللہ تعالیٰ نے اس کنویں سے نکالا. اچھا میں کبھی کبھی حضرت یوسف کے واقعے پر غور کرتا ہوں تو بڑا بھئی اللہ نے قرآن میں اس واقعے کو احسن القصص کہا ہے, سب سے بہترین واقعہ. اتنی عبرت ہے اس واقعے میں, اگر صرف سورہ یوسف کے اوپر تقریر کی جائے تو کئی گھنٹے تقریر ہو سکتی ہے, جمعہ کے کئی خطبے ہو سکتے ہیں. صرف حضرت یوسف کے واقعے کو اگر بیان کیا جائے اور ایک پوائنٹ کو بیان کیا جائے. کبھی آپ غور کرو, یوسف علیہ السلام سے اگر ان کے بھائی حسد نہ کرتے اور ان کو لے جا کے کنویں میں نہ ڈالتے تو کیا یوسف علیہ السلام اس مقام تک پہنچتے جس مقام پر اللہ نے انہیں پہنچایا؟
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے یوسف کا کنویں میں جانا ضروری تھا. ہم اور آپ ہوتے اور ہم کنویں میں چلے جاتے تو ہمیں لگتا کتنی بڑی مصیبت آ گئی. مگر سونا بھی تبھی نکھر کر کے سامنے آتا ہے جب سونے کو آگ میں تپایا جاتا ہے, جب آزمائشوں کی بھٹی میں تپایا جاتا ہے, تب وہ سونا جو ہے پیور اور شدھ بنتا ہے. میرے بھائیوں, ہمارے اوپر آنے والی آزمائشیں اور تکلیفیں کبھی کبھی ہمارے اونچے مقام دینے کے لیے اور ہمیں دنیا میں ترقی دینے کے لیے ہوتی ہے, اور ہم اسے غلط سمجھتے ہیں. ہمارے بارے میں ہمارا رب کیا فیصلہ کرتا ہے یہ ہمارے رب کو زیادہ اچھی طریقے سے معلوم ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اس مقام تک پہنچایا, بھائیوں نے کنویں میں ڈالا, اور آج وہ دن ہے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ کے لیول پر ہیں, بادشاہ کی گدی پر بیٹھے ہیں, اور آ کر کے ان کے بھائی کہتے ہیں اے بادشاہ سلامت, اے عزیز مصر, ہم بڑے غریب ہیں اور بڑے پریشانی کے شکار ہیں, تصدق علینا, ہم کو آپ اناج دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے. ان اللہ یجزی المتصدقین, اللہ صدقہ خیرات کرنے والوں کو بڑا اچھا بدلہ دیتا ہے. آج وہی بھائی ان کے سامنے آ کر کے خیرات مانگ رہے ہیں. یوسف کا دل بھر آیا, یوسف کے دل کو چوٹ پہنچی, میرے بھائی آج میرے آگے خیرات مانگ رہے ہیں. انہوں نے کہا کیا آپ لوگوں کو یاد ہے آپ لوگوں نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا, اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائیوں نے غور کیا, دیکھا کہ یہ تو ہمارا بھائی یوسف لگ رہا ہے. کہا کہ کیا آپ یوسف ہیں؟ کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں, اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے, اور اللہ نے ہم پر احسان کیا اور آج اللہ نے ہم کو اس مقام تک پہنچا دیا. اتنا کہنے کے بعد حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کچھ برا بھلا نہیں کہا, کوئی سرزنش نہیں کی, کوئی عتاب نہیں کیا, کوئی پچھلا قصہ کہانی لے کر کے نہیں بیٹھ گئے, بلکہ ایک جملے میں فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. کہا کہ جاؤ میرے بھائی, آج یوسف تم سے کوئی بدلہ نہیں لے گا, جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا, اللہ تم کو معاف کرے. پچھلی کسی بات کا ذکر نہیں کیا. ہمارے یہاں تو معافی تلافی بھی ہوتی ہے تو پیاز کے چھلکے کی طرح پچھلی تمام باتیں کھولی جاتی ہیں. نہیں میرے بھائی, معاف کرو تو خوبصورتی کے ساتھ معاف کرو, جیسے یوسف نے معاف کیا, جیسے ہمارے نبی نے معاف کیا فتح مکہ کے موقع پر. اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ اماں عائشہ, اللہ کے نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ کہا کہ لم یکن فاحشا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فحش زبان استعمال نہیں کرتے تھے, کبھی گالی یا گندی زبان استعمال نہیں کرتے, ولا متفحشا, اور گالی کے جواب میں بھی گالی نہیں دیتے تھے, ولا سخابا فی الاسواق, اور بازاروں میں چلا چلا کے بات نہیں کرتے تھے, ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ, اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے, ولکن یعفو ویصفح, بلکہ معاف کر دیتے تھے, درگزر کر دیتے. ہمارے نبی درگزر کر دیتے تھے. بھائی ہماری کیا اوقات ہے, ہماری کیا حیثیت ہے؟ رشتوں کو بچانا ہے, خاندان کو جھگڑوں سے بچانا ہے, خاندان کے جھگڑے ختم کرنا ہے, معاف کر دینے کو عادت بنا لو. حضرت عمر کا نام سنا ہے, کتنے جلالی صحابی تھے. حضرت عمر کے بارے میں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ان کا ہاتھ ہمیشہ تلوار کے دستے پہ رہتا تھا. اکثر حدیثوں میں ہم پڑھتے نا, کسی کا معاملہ آتا تھا حضرت عمر کہتے تھے اے اللہ کے رسول اجازت دیجئے گردن مار دو. ان کی تلوار ہمیشہ کسی نہ کسی کی گردن ناپنے کے لیے تیار رہتی تھی. حضرت عمر بیٹھے ہوئے, ایک دیہاتی آدمی آتا ہے, کہتا ہے یبن الخطاب, اے خطاب کے بیٹے, واللہ لا تأتینا بالجزل ولا تحکم فینا بالعدل. کہا اے خطاب کے بیٹے, تو ہمیں کچھ دیتا بھی نہیں اور ہمارے ساتھ انصاف بھی نہیں کرتا, ہمارے ساتھ ناانصافی کرتا ہے اور ہمیں کچھ دیتا بھی نہیں. حضرت عمر مارے غصے کے کانپنے لگے. غصے کی بات ہے, حضرت عمر ہے, اتنی بڑی حکومت کا کی کرسی پر بیٹھا ہوا انسان, 22 لاکھ اسکوائر میل کے ایریا پر حکومت کرنے والا انسان, اور پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے حضرت عمر, ان سے کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ انصاف نہیں کرتے, آپ ہمیں دیتے نہیں کچھ. حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا, اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب غصے میں حضرت عمر کوئی کڑا فیصلہ نہ لے لے. اتنے میں وہاں جو لوگ موجود تھے حضرت عمر کی کیبنٹ میں اچھے لوگ تھے, بڑے لوگ تھے. ایک آدمی نے کھڑے ہو کے کہا کہ اے امیر المومنین, اللہ قرآن میں کہتا ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین,
اے میرے نبی آپ لوگوں کو معاف کر دیا کریں اور بھلائی کا حکم دیا کریں اور جاہلوں کے منہ نہ لگا کرے، جاہلوں کو اگنور کر دیا کرے، نظر انداز کر دیا کرے۔ اے امیر المومنین، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اور یہ انسان جاہل ہے، یہ نہیں جانتا یہ کیا بول رہا ہے۔ اے امیر المومنین، اس کو نظر انداز کر دیجئے۔ بخاری کے الفاظ ہے، حضرت عمر فاروق نے قرآن کی آیت سنی، فوراً ان کا غصہ ختم ہو گیا، انہوں نے معاف کر دیا، انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ اور راوی کہتے ہیں وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ، یہ حضرت عمر کی خاص بات تھی۔ جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا تھا، جب اللہ کی کتاب پڑھی جاتی تھی، حضرت عمر وہیں پر اسٹاپ ہو جاتے تھے، وہیں پہ رک جاتے تھے۔ قرآن پڑھ دیا جائے، اس کے بعد حضرت عمر کچھ نہیں کرتے تھے، قرآن کے حساب سے چلتے تھے، قرآن کی آیتوں کے حساب سے چلتے تھے۔ تو رشتوں کو بچانا ہے میرے بھائی، تو معاف کر دیا کرو۔ ایک چیز کو اور عادت بنا لو، ہمارے یہاں اولاد کو شکایت ہے کہ صاحب ماں باپ ہمارا خیال نہیں رکھتے، والدین کو شکایت ہے کہ ہماری اولاد بڑی نافرمان ہے۔ شریعت نے کیا مزاج بنایا؟ شریعت نے یہ مزاج بنایا کہ اولاد یہ نہ کہے کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ کیا کیا، اولاد اپنا حق ادا کرے اور والدین اپنا حق ادا کرے۔ شریعت نے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا حکم دیا، اپنا حق مانگنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ نے اولاد سے یہ نہیں کہا تم اپنے ماں باپ سے اپنا حق مانگو، بلکہ اللہ نے اولاد سے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتے رہو۔ والدین اگر کچھ غلط بھی کر رہے ہیں، نا انصافی بھی کر رہے ہیں، ظلم و زیادتی بھی کر رہے ہیں، تب بھی آپ کو اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا، ان کا حق مارنے کا، ان کے ساتھ کوئی غلط کام کرنے کا آپ کو کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ اور اگر اولاد نافرمان ہو جائے، اولاد نالائق ہو جائے، والدین کو کوئی ادھیکار نہیں کہ اپنی اولاد کو اس کے حق سے محروم کر۔ ہمارے یہاں جو ایک رواج ہے نا، اولاد کو آگ کر دینے کا رواج، جس کو بنارسی زبان میں کہتے ہیں لا دعویٰ کر دینا، عدالت میں چلتا ہے۔ باپ بیٹے میں ٹھنا ٹھنی ہو گئی، باپ بیٹے میں جھگڑا ہو گیا، اب باپ جا کر کے عدالت میں ایک پیپر تیار کرواتا ہے، میری جائیداد میں میرے بیٹے کا کوئی حق نہیں۔ ظلم ہے یہ، اللہ کا حساب دینا پڑے گا آپ کو اگر آپ نے اپنی اولاد کو آگ کیا ہے اپنی جائیداد سے، آپ کو کوئی ادھیکار نہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، آپ کی وراثت میں، آپ کی پراپرٹی میں آپ کی اولاد کا حق آپ نے نہیں رکھا، اللہ نے رکھا ہے، اور اللہ کے دیے گئے حق کو چھیننے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے میرے بھائی۔ تو اللہ نے اولاد سے یہ نہیں کہا کہ تم باپ سے اپنا حق مانگو، ہمارے یہاں حق مانگنے کی بات زیادہ چلتی ہے۔ نوکری کرنے والوں کو اپنی تنخواہ ٹائم پر چاہیے، ان کی اپنی رسپانسبلٹی کیا ہے، ان کی اپنی ذمہ داری کیا ہے، یہ ان کو نہیں معلوم ہے۔ آج ہر آدمی اپنا حق مانگ رہا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، اس سے مطلب نہیں ہے۔ نبی اکرم نے یہ مزاج بنایا کہ اپنی ذمہ داری ادا کرو۔ ایک مثال دیتا ہوں، اور بڑی ایموشنل مثال دے رہا ہوں، اگر دل اور دماغ کے دروازے کھلے ہیں تو بڑے غور سے اس مثال کو سنیں۔ جنگ حنین کا موقع تھا، اسلامی تاریخ میں یہ بھی بڑی عجیب و غریب جنگ لڑی گئی ہے۔ جنگ حنین یہ پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد دشمن سے زیادہ تھی، 12,000 مسلمان تھے اس جنگ میں، دشمن سے زیادہ تھے۔ مسلمانوں کو لگا کہ ارے ہمیشہ تو ہم 313 تھے تو 1,000 سے جیت جاتے تھے، آج تو ہم 12,000 کی تعداد میں ہیں۔ مسلمانوں کے اندر تھوڑا سا تکبر پیدا ہو گیا، تھوڑا سا گھمنڈ پیدا ہو گیا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میرا جملہ نہیں، یہ قرآن کا جملہ ہے۔ بہرحال جنگ ہوئی، شروع میں مسلمانوں کو دھکا ملا، دشمن سب تیر اندازی میں ماہر تھے، جب تیر چلایا تو مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے، قدم اکھڑ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور یہ جنگ مسلمانوں نے جیت لی، جنگ حنین۔ جنگ کے بعد جب مال غنیمت کو تقسیم کرنے کی بات آئی تو اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، ان کو زیادہ حصہ دیا۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے ان کو دیا۔ اور انصاری صحابہ کرام جن کا رول سب سے زیادہ تھا اس جنگ میں، ان کو اللہ کے نبی نے کچھ نہیں دیا۔ اب انصاری صحابہ کرام میں جو بزرگ لوگ تھے، جو بوڑھے لوگ تھے، وہ تو تجربے کار لوگ تھے، وہ جانتے تھے مال کی کیا حیثیت ہے، وہ تو کچھ نہیں بولے۔ جو نوجوان طبقہ تھا اس کے دل میں تھوڑا ملال پیدا ہوا، اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جن لوگوں کو اپنی تلوار سے ہم نے مارا ہے، قریش کے لوگوں کو،
قریش کے لوگوں کو بھر بھر کے اللہ کے نبی نے مال غنیمت دیا اور ہم کو کچھ نہیں ملا. تو انصاری صحابہ کرام میں باتیں ہونے لگی, آپس میں میٹنگیں ہونے لگی. اللہ کے نبی کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی کہ انصاری صحابہ کرام ناراض ہیں. اللہ کے نبی نے انصاری صحابہ کرام کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کا حکم دیا. مدینہ کے سارے انصار ایک جگہ اکٹھا ہو گئے. اللہ کے پیارے نبی کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے ہیں اور خطبہ دینے کے بعد آپ فرماتے ہیں یا معاشر الانصار, انصار کے اے میرے انصاری صحابہ, اے انصار کی جماعت, الم اجدکم ذلالا فہداکم اللہ بی, یہ بتاؤ کل تک تم گمراہ تھے, اللہ نے مجھ کو بھیج کر کے تم کو اسلام کا راستہ دکھا دیا, تم کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا, بتاؤ یہ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ انصاری صحابہ کرام نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ و رسولہ امن, ہاں اللہ کے نبی ہم مانتے ہیں, اللہ کا ہم پر بہت احسان ہے, اس کے رسول کا ہم پر بہت احسان ہے. پھر آپ نے فرمایا الم اجدکم متفرقین فجمعکم اللہ بی, اے میرے انصاری صحابہ تم ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے, میں نے تم کو ایک کر دیا, تمہارے اندر اتحاد پیدا کر دیا, کیا یہ سچ ہے کہ نہیں؟ سارے انصاری صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ ومنو, ہاں اللہ کے نبی ہم مانتے کہ اللہ اور اس کے رسول کا بہت احسان ہے ہمارے اوپر. پھر آپ نے فرمایا الم اجدکم آلتن, کیا تم کو فقیر اور محتاج نہیں پایا تھا؟ آج اللہ نے تم کو مالدار بنا دیا, آج خوشحال بنا دیا. ہاں اللہ کے نبی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا یا معاشر الانصار, اے انصار صحابہ کرام, اے میرے انصاری صحابہ, کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ لوگ جب اپنے گھر کو جائیں تو سونا چاندی لے کر کے جائیں, اونٹ اور بکری لے کر کے جائیں, اور جب تم اپنے گھر کو جاؤ تو اللہ کے رسول کو لے کر کے جاؤ؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو؟ اے انصاری صحابہ لولا الہجرت لکنتم رعا من الانصار, اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ہوتا. الناس الانصار شعار والناس دثار. آپ نے فرمایا اے میرے انصاری صحابہ آپ کا تو مجھ سے اتنا گہرا تعلق ہے جیسے انسان کے اندر کا جو کپڑا ہوتا ہے, جو انر ہوتا ہے, جو اس کی باڈی سے ٹچ کرتا ہے, آپ تو میرے لیے اس کپڑے کی طرح ہیں جو انسان اندر پہنتا ہے, اور باقی لوگ تو باہر کے کپڑے ہیں. آپ تو میرے جسم سے ٹچ کرنے والے, میرے جسم سے لگے رہنے والے لوگوں کی طرح ہیں. اے میرے انصاری صحابہ آپ نے اپنے دل میں ایسا ملال کیسے پیدا کر لیا؟ پھر آپ نے فرمایا اے میرے انصاری صحابہ میں ایک چیز کی آپ کو اور پیشن گوئی دے دیتا ہوں, انکم ستلقون بعدی اسرتن, میرے بعد بھی ایسا زمانہ آئے گا جب دوسرے لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دیے جائیں گے اور آپ کو وہ عہدے نہیں ملیں گے, آپ کے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی. اگر ایسا ہو جائے تو اے میرے انصاری صحابہ تم کوئی پروٹیسٹ نہ کرنا, تم کوئی دھرنا پردرشن نہ کرنا, فاصبروا, تم صبر سے کام لینا, اپنا حق ادا کرتے رہنا, اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہنا, حتی تلقونی علی الحوض, یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرنا. اس کے بعد آپ نے دعا کی اللہم ارحم الانصار و ابناء الانصار و ابناء ابناء الانصار, اے اللہ انصار پر رحمت نازل فرما, انصار کی اولاد پر رحم فرما اور انصار کے پوتوں پر رحم فرما. یہ دعا اللہ کے نبی کرتے چلے جا رہے اور انصاری صحابہ کرام اپنا منہ گھٹنے میں چھپا چھپا کے روتے چلے جا رہے, ان کی داڑیاں ان کی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں. میرے بھائی یہ اللہ کے نبی کی اسپیچ. آج اس اسپیچ کو ہم جب پڑھتے ہیں حدیث کی کتابوں میں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. سوچو کہ صحابہ کرام نے جب اپنے نبی کی زبان سے ان الفاظ کو سنا ہوگا تو ان کا کیا حال ہوگا. تو نبی نے انصاری صحابہ کرام کو یہ نہیں سکھایا کہ جب دوسروں کو تمہارے اوپر فوقیت دی جائے تو تم پروٹیسٹ کرنا, تم اپنا حق مانگنا, نہیں, اپنی ذمہ داری ادا کرنا. آج ہر آدمی اپنا حق چاہتا ہے, ملائی چاہتا ہے, اس ملائی کے لیے جو قربانی دینا ہے وہ قربانی کوئی دینا نہیں چاہتا. میرے بھائی رشتوں کو بچانا ہے, خاندان کو بچانا ہے, تعلقات کو بچانا ہے. آپ یہ مت دیکھو سامنے والا میرے ساتھ کیسا کر رہا ہے, آپ یہ دیکھو مجھے کیسا کرنا چاہیے. ادلا بدلی کرنا یہ تھوڑی ہے صلہ رحمی, اس کا نام تھوڑی ہے. اس نے اپنی شادی میں مجھے نہیں بلایا, میں کیوں بلاؤں؟ وہ میرے سکھ دکھ میں شامل ہوا, میں کیوں شامل ہوں؟ یہ میرے نبی کی تعلیم نہیں ہے. میرے نبی نے تو یہ تعلیم دی یا عقبہ ابن عامر, اے عقبہ ابن عامر, آت من حرمک, جو تم کو نہ دے تم اس کو دو, وسلمن قطعک, جو تم سے قطع تعلقی کرے تم اس سے رشتہ جوڑو, جو تم سے رشتہ توڑنے کی کوشش کرے تم اس سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرو. رشتوں کو بچانا ہے میرے بھائی, تو یہ اصول بھی ہمیں یاد رکھنا پڑے. اب آئیے قرآن کا 26واں پارہ کھولتے ہیں.
اور سورہ حجرات کی چند آیتوں کو دیکھتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے خاندان کو بچانے کے نسخے ہمیں بتائے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو، جانچ پڑتال کر لیا کرو، اور بغیر تحقیق کیے اس خبر کے اوپر کوئی ایکشن نہ لیا کرو. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے یہاں تحقیق کہاں ہوتی ہے؟ جس سے ہمارا اختلاف ہو گیا اس کے بارے میں الٹی سیدھی سچی جھوٹی جو خبر آتی ہم فوراً مان لیتے ہیں، ہم تحقیق نہیں کرتے. تحقیق کرو میرے بھائی. خاندان میں کبھی کوئی مسئلہ ہو جائے، بھائی بھائی میں کوئی مسئلہ ہو جائے، سنی سنائی بات پر رشتے مت توڑ کے بیٹھ جاؤ، ناراض ہو کے مت بیٹھ جاؤ. سامنے بلاؤ، بیٹھ کے بات کرو، میٹنگ کرو، بیٹھ کے بات کرو، تحقیق کے ساتھ کام کرو. سنی سنائی بات پر ایکشن لینا مسلمان کا طریقہ نہیں. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹا انسان وہی ہے جو ہر سنی سنائی بات کو بیان کرے. سنی سنائی بات کو بیان مت کرو. اور آگے بڑھیے، اسی سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. مسلمانوں تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو، اگر بھائی بھائی میں کبھی جھگڑا ہو جائے تو تم صلح کرا دیا کرو، تم میل ملاپ کرا دیا کرو. ہمیشہ اس بات کی کوشش کرو اگر آگ لگی ہے تو آگ کے اوپر پانی ڈالنے کی کوشش کرو، پیٹرول ڈالنے کی کوشش نہ کرو. آگ لگی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، آپس میں نفرت پیدا ہو رہی ہے تو نفرت کو پاٹنے کی کوشش کرو، نفرت کو بڑھانے کی کوشش نہ کرو. ہمیشہ صلح صفائی کرنے کی کوشش کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اے میرے صحابہ کیا میں تم کو وہ عمل نہ بتا دوں جو نماز سے افضل ہے، جو روزہ سے افضل ہے، جو صدقہ خیرات سے افضل ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتا دیجئے. آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کرا دینا، آپس میں لوگوں کو ملا دینا. وفساد ذات البین ہی الحالقہ، اور آپس میں فساد پھیلانا اور آپس میں پھوٹ ڈال دینا اور آپس میں جھگڑا پیدا کر دینا یہ نیکیوں کو برباد کر دینے والی چیز ہے، یہ نمازوں کو برباد کر دینے والی چیز ہے. ابھی میں گھسیا سے آ رہا ہوں، ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، کہنے لگے مولانا میرا بھائی 5 ٹائم کا نمازی، ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوتی، مگر اپنے ہی سگے بھائی کے خلاف ہر قسم کا ظلم کرنے کے لیے تیار ہے. یہ آج سماج کی ایک کڑوی حقیقت ہے میرے بھائی. ہم نمازی ہیں، ہم حاجی ہیں، ہم نے کئی عمرے کر لیے، اور اپنے ہی رشتہ داروں کے خلاف، اپنے ہی بھائیوں کے خلاف ہم نفرت کا ایک لمبا چوڑا سلسلہ لے کے کھولے بیٹھے، فساد پھیلا رہے، پھوٹ ڈال رہے. نہیں میرے بھائی، اگر پھوٹ ڈال رہا ہے کوئی تو یہ کان کھول کر کے سن لے، وہ اپنی نیکیوں پر ریموور، اپنی نیکیوں کو ریموو کر رہا ہے، اپنی نیکیوں کو برباد کر رہا ہے، اپنی نیکیوں کو مٹا رہا ہے. اور ایک بات بتاؤں، اسلام کی نظر میں جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر 2 دلوں کو ملانے میں جھوٹ بولنا پڑے، 2 بھائیوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو ایسا جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. جائیے فتویٰ لے لیجیے آپ کسی عالم سے. اگر 2 بھائیوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو اسلام کی نظر میں ایسا جھوٹ بولنا جائز ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولے وہ انسان جھوٹا نہیں ہے، وہ تو اچھے مقصد کے لیے جھوٹ بول رہا ہے. اور آگے بڑھیے، تکبر مت کیجیے. رشتوں کو بچانا ہے نا، خاندان کو بچانا ہے، تعلقات کو ٹوٹنے سے بچانا ہے، تکبر مت کیجیے. اس بات کا تکبر ہے، شکل صورت کا. جائیے آپ کے گاؤں میں جو سب سے ہینڈسم اور سب سے خوبصورت انسان ہے، مرنے کے بعد 2-4 مہینے کے بعد اس کی قبر سے اس کی لاش کو نکال کے ذرا دیکھیے، ساری خوبصورتی اسی خاک میں مل جانے والی ہے. کس خوبصورتی پر ناز کرتے؟ اس خوبصورتی پر تکبر ہے، اس جسم کے اوپر تکبر ہے. یہ مٹی میں گل جانے والا جسم ہے. اگر تکبر دولت پر ہے، جس دن سانسوں کی ڈور تھمے گی، جس دن دل کی دھڑکن رکے گی، ساری دولت دوسروں کی ہو جائے گی، ساری پراپرٹی دوسروں کی ہو جائے گی. نہ تکبر دولت پر ہو، نہ تکبر اسٹیٹس پر ہو، نہ تکبر خوبصورتی پر ہو. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم،
اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ تکبر مت کرو میرے بھائی، انسان کو تکبر زیب نہیں دیتا ہے۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اے انسان تو کس بات پہ تکبر کرتا ہے، کس بات پہ تو اکڑتا ہے؟ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ تو پہاڑ کی بلندیوں پر چڑھ سکتا ہے، تو کس بات پہ تکبر کرتا ہے؟ تکبر مت کرو، غرور مت کرو، تکبر کرنے والوں کا انجام ہمیشہ برا ہوا ہے۔ اور آگے بڑھیے، رشتوں کو بچانا ہے تو حسد سے بچو، اتنی خطرناک چیز ہے یہ حسد۔ دنیا کا پہلا مرڈر، دنیا کی پہلی ہتیا اور دنیا کا پہلا قتل اگر ہوا تھا تو اسی حسد کی وجہ سے ہوا تھا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اے میرے نبی ان کو آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ سنا دو۔ دو بیٹوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کی، ایک بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے بیٹے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، تو قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے کہا کہ میں تیرا مرڈر کر دوں گا، میں تیری ہتیا کر دوں گا، میں تیرا قتل کر دوں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، تو حابیل نے اپنے بھائی قابیل سے کہا اگر تو مجھے قتل کرنے کی بات کرتا ہے تو کان کھول کر کے سن لے، تیری قربانی اللہ کی بارگاہ میں اس لیے قبول نہیں ہوئی کیونکہ تیری قربانی کے اندر تقوی نہیں تھا، اور اللہ تو تقوی والوں کی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ دنیا کا پہلا مرڈر قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت تک جتنے مرڈر ہوں گے، جتنے قتل ہوں گے، ہر خون کا گناہ قابیل کی گردن پر بھی ہوگا، ہر خون کا گناہ، ہر مرڈر کا گناہ قابیل کی گردن پر بھی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلا قتل اس نے کیا تھا برائی کی شروعات کرنے والے کے اوپر، جب تک وہ برائی ہوتی رہے گی تب تک اس برائی کی سزا اس کو ملتی رہے گی۔ حسد سے بچو میرے بھائی۔ قابیل کو اپنے بھائی حابیل سے حسد ہو گیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان سے حسد ہو گیا تھا، ابلیس کو حضرت آدم سے حسد ہو گیا تھا۔ حسد کی پوری تاریخ بتاتی ہے حسد کرنے والے کو سوائے بربادی کے کچھ نہیں ملا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، بڑے پوائنٹ کی بات ہے، حسد وہی انسان کرتا ہے جس کا تقدیر کے اوپر ایمان کمزور ہوتا ہے۔ جس کا تقدیر پر ایمان مضبوط ہوگا وہ کبھی حسد نہیں کرے۔ بھئی آپ کے بھائی کو اللہ نے دولت دے دی، آپ کیوں حسد کرتے ہو؟ اگر آپ کے مقدر میں اپنے بھائی سے کم روزی لکھی ہے تو آپ جتنی بھی محنت کر لو اس سے زیادہ نہیں پا سکتا، اور اگر آپ کے بھائی سے زیادہ روزی لکھی ہے آپ کے مقدر میں، آپ کا بھائی آپ کو وہ روزی پانے سے روک نہیں سکتا ہے۔ ارے ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، 120 دن کے 4 مہینے کے تھے، ہماری زندگی میں کیا روزی روٹی ملنے والی ہے سب لکھ دی گئی تھی۔ تو تقدیر پر اگر ایمان ہے تو انسان حسد نہیں کرے گا۔ حسد سے اپنے دامن کو بچاؤ میرے بھائی۔ اسی طریقے سے ایک دو باتیں اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے آپسی خاندان کے رشتے اس لیے بھی برباد ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں بدگمانی بہت تیز ہوتی ہے۔ بدگمانی، برا گمان کرنا، اندازہ لگانا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان نہ کیا کرو، بعض گمان انسان کو گناہ تک لے کے چلے جاتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو۔ مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو 4 لوگ کونے بیٹھ کے خسر پسر کر رہے ہیں، نہیں جائز ہے، غلط ہے یہ۔ ہاں اگر کہیں کنارے بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہیں تو 3 چیزوں کے لیے میٹنگ کر سکتے ہیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لوگ آپس میں خسر پسر کرتے ہیں، چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں، 3 چیزوں کی باتیں لوگ کر سکتے ہیں، باقی سب بکواس ہے۔ 3 چیزوں کی باتیں لوگ کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات کی بات کر سکتے ہیں، کسی بھلائی کی بات کر سکتے ہیں، اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی بات کر سکتے ہیں۔ بدگمانی مت کرو میرے بھائی، بدگمانی رشتوں کے لیے زہر ہے۔ اسی طریقے سے ولا یغتب بعضکم بعضا، خبردار کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث ہیں، بڑے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ مجھے ایک بات کا یقین ہے، مجھے ایک بات کا یقین ہے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں جب میرا حساب ہوگا
اللہ اس بات پر میرا حساب نہیں لے گا کہ میں نے کسی کی غیبت کی. اپنی زبان کو ہمیشہ غیبت سے بچا کے رکھا. یہ امام بخاری کا جملہ ہے کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ اس بات پر میرا حساب نہیں لے گا کہ میں نے کسی کی غیبت کی. آج ہماری کوئی مجلس غیبت سے خالی نہیں, کوئی ہماری بیٹھک غیبت سے خالی نہیں. غیبتوں سے اپنی زبانوں کو محفوظ رکھو میرے بھائی. اور اسی طریقے سے اگر خاندان کو اور تعلقات کو ٹوٹنے سے بچانا ہے میرے بھائی, پہل کرو. اگر بگاڑ ہو گیا ہے, نفرت ہو گئی ہے, آگے بڑھ کر کے پہل کرو. آپ پہل کریں گے, آپ کی ناک کٹ جائے گی, بہت اچھی بات ہے. آئیے میں حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. اگر یہ حدیث سن لی آپ نے تو آئندہ آپ اپنی ناک نہیں بچائیں گے. اگر کبھی آپ کے بھائی سے, آپ کے رشتہ دار سے آپ کا جھگڑا ہو گیا اور آپ کو پہل کرنے میں سنکوچ ہو رہا ہے تو یہ حدیث ہمیشہ پڑھ لینا, سمجھ لینا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ترمذی کی صحیح روایت ہے, انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. میں جنت کے نچلے درجے میں ایک مکان کی گارنٹی دیتا ہوں اس انسان کو جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کر دے, جو جھگڑے کو ختم کر دے, جو معاملے کو نپٹا دے. اس کو پتا ہے کہ میں صحیح ہوں, سامنے والا غلط ہے, پھر بھی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے وہ بات کو ختم کر دیتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں جنت کے نچلے حصے میں ایک مکان کی, وببیت فی اوسط الجنہ, اور جنت کے بیچ میں ایک مکان کی گارنٹی دیتا ہوں اس انسان کو, لمن ترک الکذب وان کان مازحا, جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے, وببیت فی اعلی الجنہ, اور جنت کے اعلیٰ درجے میں ایک مکان کی گارنٹی دیتا ہوں اس انسان کو, لمن حسن خلقہ, جس کے اخلاق اچھے ہوں. جھگڑا ختم کر دو میرے, پہل کر دو, ناک کی پرواہ مت کرو. ایسی ناک کسی کام کی نہیں. اگر یہ ناک مٹ جائے, کٹ جائے, اور ہمیں جنت میں مکان کی گارنٹی مل رہی ہے اللہ کے نبی کی زبان سے, تو یہ سودا مہنگا نہیں, یہ سودا سستا ہے میرے بھائی. اور آخری چیز, تعلقات کو بچانا ہے تو تعلقات میں کھاد پانی ڈالتے رہو. جیسے کھیت میں پیڑ لگایا, پودا لگایا, تو اس کو کھاد پانی دیتے رہنا ہے نا. تعلقات کو کھاد پانی دیتے رہو. کھاد پانی کیسے دیں گے؟ 6 حق ہے, یاد رکھو. مسلمان کا مسلمان پر 6 حق. یہ عام مسلمان کا, یہ آپ کے اسلام پور کے ہیں اور آپ کا مسلمان بھائی بینی پور کا ہے اور آپ جانتے ہیں, جنسا کا ہے اور آپ جانتے ہیں, لوتا کا ہے آپ جانتے ہیں. رشتہ داری نہیں ہے, رشتہ داری ہے تو اور بڑا حق ہے. اگر ایک عام مسلمان کی اگر ہم بات کریں, اللہ کے نبی فرماتے 6 حق ہے. اذا لقیتہ فسلم علیہ, ملاقات ہو تو سلام کرو. ہمارے یہاں کیوں نہیں گڈ مارننگ سکھایا گیا؟ ہمارا کیوں نہیں گڈ ایوننگ سکھایا گیا؟ ہمیں سلام کیوں سکھایا گیا؟ ہمارا کسی سے جھگڑا ہے, ہماری کسی سے دشمنی ہے, وہ بھی سامنے مل گیا, السلام علیکم, ہم نے سلام کیا. جب ہم نے سلام کیا تو دشمنی تو ختم ہو گئی. سلام کا مطلب ہے میں تیرے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں. ارے جب سلامتی کی دعا کر رہا ہوں تو دشمنی کہاں رہ گئی؟ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سلام کو پھیلاؤ, محبت بڑھے گی, نفرت ختم. دوسری چیز, وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ, جب آپ کا مسلمان بھائی دعوت دے تو دعوت قبول کرو. تیسری چیز, وَإِذَا اسْتَنْصَاكَ فَانْصَحْ لَهُ, جب آپ سے مشورہ مانگے تو صحیح مشورہ دو. چوتھی چیز, وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ فَشَمِّتُ, جب آپ کے مسلمان بھائی کو چھینکائیں اور وہ الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کو. اور پانچویں چیز, وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُ, بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو. اور چھٹی چیز, وَإِذَا مَاتَ فَتَّ, وہ انتقال ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرو. یہ 6 حق ہے مسلمان کا. یہ حق کیوں بتایا گیا؟ کیوں ہمارے یہاں مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا؟ بھئی گھر میں نماز پڑھ لیتے نہیں, مسجد میں آنا ہے. مسجد میں آئیں گے, کوئی نظر نہیں آ رہا ہے, ارے فلاں صاحب نظر نہیں رہے, کیا بات ہے, بیمار ہیں, چلو ان کی عیادت کر لیتے ہیں. فلاں صاحب نظر نہیں آ رہے, ان کی ماں کا انتقال ہو گیا, چلو جنازے میں شرکت کر لیتے ہیں. یہ رشتوں کو کھاد پانی دیتے رہو میرے بھائی. یہ 6 حق ہیں, اگر ان کو یاد رکھو گے, ان کو نبھاتے رہو گے تو رشتے نہیں ٹوٹیں گے. سلام کرتے رہو, دعوت قبول کرتے رہو, دعوت دیتے رہو, اچھا مشورہ اور خیرخواہی قائم رکھو, جنازے میں شرکت کرتے رہو, بیمار کی عیادت کرتے رہو. یہ 6 چیزیں ہیں, اگر ان کے اوپر عمل کرتے رہے تو انشاءاللہ تعلقات بچیں گے میرے بھائی. اور پھر بھی سب کے بعد اگر جھگڑا ہو ہی جائے کسی سے تو کوشش کرو کہ 3 دن کے اندر جھگڑا ختم. لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3,
اللہ کے نبی فرماتے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ کے رکھے۔ ہمارے یہاں وصیت چلتی ہے، ابا مرنے لگتے ہیں تو بیٹے لوگ سے کہہ کے جاتے دیکھ اپنے چچا سے تعلق مت رکھنا۔ ابا کی اس وصیت پر اولاد کا عمل کرنا حرام ہے۔ بعض اولاد ہوتی ہے نا، ہمارے باپ نے وصیت کی ہم نہیں جائیں گے چچا کے گھر پہ۔ ابا کا کسی غلط چیز کی وصیت کرنا حرام ہے، اور اس وصیت پر اولاد کا عمل کرنا بھی حرام ہے۔ باپ کی ہر وصیت نہیں مانی جائے گی، باپ کی جو صحیح بات ہوگی وہ مانی جائے گی، باپ کی جو بات اللہ کے خلاف ہے، رسول کے خلاف ہے، باپ کی وہ بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ چند باتیں تھیں خاندانی اختلافات کو بچانے کے تعلق سے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب اپنے گھروں کو بچانے کے لیے، اپنے تعلقات کو بچانے کے لیے ان باتوں پر عمل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت اور محبت قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے دلوں میں کوئی قسم کی دشمنیاں ہیں، عداوتیں ہیں، کینہ ہے، کپٹ ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو دور فرما دے۔ رب العالمین ہمیں مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔